گڑ بہت اچھا ہے، گڑ کو ڈیلی روٹین میں شامل رکھیں، بچوں کو کھلائیں گڑ۔ ریوڑی اچھی ہے، تل اس کے لیے اچھے ہیں، کھجوریں اچھی ہیں اس موسم میں، لنچ میں بھی بچوں کو یہ دی جا سکتی ہیں یہ چیزیں۔ اس کے علاوہ مالش بہت کہ سینے پہ بلیک سیڈ آئل جو ہے، کلونجی کا تیل یا زیتون کا تیل ہے، اس سے مالش کی جائے، گلے کو مالش کی جائے، گلے کی مالش میں پھر بازوؤں پہ بھی مالش آتی ہے، اور سکائی کی جائے۔ سکائی بہت بہترین چیز ہے جس کو چھوڑ دیا ہے، یعنی اگر ہم فوری طور پہ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں، گرم پانی بوٹل میں ڈالیں۔ ہمارے گھر میں ہر ایک کے گھر میں یہ ضرور ہونی چاہیے ہاٹ واٹر بوٹل، تو اس میں پانی گرم کر کے تو سکائی کریں۔ ابھی بلکہ کسی کا میں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے وہ بتایا، حالانکہ جو پانی کی سکائی ہے اس کا الگ ایفیکٹ ہوتا ہے، یعنی یہ جب آپ اس میں ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گرم پانی جو ہے اس سے جب ہم ٹکور کرتے ہیں کہیں پر بھی تو اس کا الگ طریقے سے ہمارے اوپر فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پہلے جو ہے لوگ گرم پتھر ہوتے تھے مٹی کے یا دوسرے پتھر ہیں، ان کو گرم کر کے ان سے سکائی کرتے تھے، وہ الگ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح ریت کو گرم کر کے پوٹلی بنا کے اس سے سکائی کرنی، نمک کی پوٹلی بنا کے اس سے سکائی کرنی، جیسے ہم پہلے بھی اس میں میری ویڈیوز میں ہے کہ کلونجی کو گرم کر کے، اجوائن کو گرم کر کے ان کی پوٹلی بنا کے اس سے سکائی کرے۔ خاص طور پہ یہ فلو کے لیے ناک سے سونڈیں اس کو، تو اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں اور امیونٹی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے۔ لیکن یہ کاموں میں تھوڑا تردد ضرور کرنا پڑتا ہے، تو یہ اب ماؤں نے یہ تردد کرنے چھوڑ دی ہیں، ان کے لیے آسان ہے کہ ایک اس کو چمچہ سیرپ کا پلا دیا یا ایک گولی کھا لی، اور وہ جا کے ہماری پوری باڈی کی کیمسٹری کو ڈسٹروائے کرتی ہے۔ بخار جو ہے اگر ہوتا ہے تو اس میں بھی ہمیں صرف بخار کا جو طب نبوی سے علاج ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم پانی زیادہ استعمال کریں، پانی پئیں، پانی کا انٹیک زیادہ رکھیں۔ اس کے علاوہ اگر سر کی طرف زیادہ بخار ہے تو صرف نارمل پانی جو ہے اس سے ہم پٹیاں کریں، اور بخار کو صرف یہی طریقہ ہے ٹھنڈا کرنے کا، یا پھر یہ ہے کہ نیم گرم پانی جو ہے اس میں ہم پاؤں رکھیں، اپنے تک پاؤں جو ہے اس میں رکھ لیں، بچوں کے یا بڑے بھی ہیں، کسی ٹب میں یا بالٹی میں پانی لے کر تو اس میں جو ہے وہ پاؤں رکھیں، تو اس سے بھی بخار جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بخار جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو جو ہے وہ برا نہ کہو، اور یہ ہمیں گناہوں سے ایسے پاک کرتا ہے جیسے کہ بھٹی میں لوہے کا زنگ تپنے سے اتر جاتا ہے۔ تو لوہے کو گرم بھٹی میں جب ڈالتے ہیں تو وہ زنگ پک کے بالکل اتر جاتا ہے، وہ لوہا بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ تو بخار جو ہے یہ بھی ہمیں اسی طرح سے جو ہے وہ گناہوں سے بھی دور کرتا ہے۔ ابھی تو یہ ہے کہ بخار جو ہے وہ ہمارا امیون سسٹم ہوتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے، 1 سال تک ہماری باڈی کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہم فوری طور پر بخار جیسے ہی ہوتا ہے تو ہم اس کو کم کرنے کے لیے میڈیسن دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، بخار کو اپنے ٹائم تک رہنے دینا چاہیے، اس میں ہماری باڈی ریپیئر ہو رہی ہوتی ہے۔ بخار ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہے، حرارت جو ہے، جب بخار ہوتا ہے تو ہماری پورے اندر کے جتنے بھی آرگن ہیں وہ سب ریپیئر ہو جاتے ہیں، وہ بیماریوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ چیز ایک پڑی رہتی ہے اور اس کو زنگ لگ جاتا ہے اور اس کے اوپر ڈسٹ جم جاتی ہے، تو بخار ان سب کو بالکل کلین کر دیتا ہے، بلڈ سرکولیشن صحیح ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں بخار میں ہماری بلڈ سرکولیشن بہت اچھی ہو رہی ہوتی ہے، تو جب بلڈ سرکولیشن ہماری پوری اچھی طریقے سے ہو رہی ہے باڈی میں، ایک بخار کا اثر نا ہمارے جسم کے جو پورز ہیں، ہماری جسم کے اوپر جو رواں ہے، بال باریک چھوٹے چھوٹے پوری باڈی پہ، ان سب پہ بخار کا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ بخار کی وجہ سے وہ ایک ایک پور تک میں بلڈ سرکولیشن صحیح ہوتی ہے، بلڈ پورے فلو سے وہاں جاتا ہے۔ تو بخار جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ صرف بخار کی جو حدت ہوتی ہے، جب سر کی طرف زیادہ ہوتا ہے تو اس میں اس کو پٹیاں کریں، اگر گرم موسم ہے گرمی کا تو نہلا دیں، سردیوں میں تو پٹیاں رکھیں۔ ہم بخار کو
ختم کرنے کی کوئی بھی میڈیسن نہ لیں تو 3 دن میں بخار اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اس بخار کے ہمارے جسم میں جو فائدے ہوتے ہیں ہماری پوری صحت کے لیے بے حد فائدہ مند ہوتا ہے۔ وضو کیا جائے اس وقت، یا اگر پاسبل ہو تو نہا بھی لیا جائے۔ ہمارے طب نبوی میں بخار کا صرف یہی علاج ہے کہ اس کو پانی سے جو ہے اس کی حرارت میں کمی لائی جائے، یعنی باہری بیرونی طور پر، اور پھر یہ کہ اس میں ہمارا پورا امیون سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے۔ بخار جو ہے وہ ہمیں کیا کرتا ہے، ہماری ساری بلاکیج ختم ہوتی ہے۔ جس شخص کو بخار ہوتا ہے اس کو فالج اور لکوے کا خطرہ ٹل جاتا ہے، کہ فالج اور لکوا ہوتا ہی ہے کہ ہماری کوئی نسوں میں بلاکیج آ جاتی ہے یا وہ سکڑ جاتی ہیں، تو بخار ہماری تمام یعنی ہماری نسوں کو کھول دیتا ہے، بلاکیج ختم کر دیتا ہے، ساری ڈرینیج ہو جاتی ہے، اندر سے گندگی ساری صاف ہو جاتی ہے۔ پسینہ پھر بخار کے میں آپ نے دیکھا بعد میں پسینہ آتا ہے، مساموں سے بھی ساری جو ہے وہ ڈیٹاکس ہوتا ہے، باڈی پوری ڈیٹاکس ہو جاتی ہے بخار میں۔ تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار جو ہے اس کو برا نہیں کہا جاؤ، اس میں جو ہے ہمارا کیا ہے فائدہ ہے بخار میں، اور ہماری باڈی کو جو ہے وہ بالکل صحیح کر دیتا ہے۔ اگر جیسے فرض کر کوئی انفیکشن ہوا، ہمارے ٹونسلز ہیں، گلا خراب ہو گیا ہے، تو اس سے ہمیں بخار ہو گیا، تو جب بخار ہوتا ہے نا تو وہ اگر ہم کوئی بھی میڈیسن نہیں لیں گے، مطلب ایون کہ ہم طب نبوی کی بھی میڈیسن نہیں لیتے تو بھی وہ جو ہمارا بخار ہے وہ خود بخود ہمارے اس انفیکشن کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ ہیٹ اتنی پروڈیوس ہوتی ہے باڈی میں کہ اس کے اندر وہ سارے جو بھی کوئی جرمز ہیں، بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، وہ سب ختم ہو جاتا ہے، انفیکشن صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں تھوڑی تکلیف تو ہوتی ہے، بخار کی وجہ سے جسم ٹوٹ رہا ہے، درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، پھر ہمیں سردی لگ رہی ہے اور ہمیں چکر آ رہے ہیں، ویکنس ہو رہی ہے۔ بخار میں فائدہ دینے والی چیز ہے زیادہ سے زیادہ شہد والا پانی استعمال کیا جائے پینے کے لیے، اس سے شہد بھی شفا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ہمیں انرجی بہت زیادہ دیتی ہے، اور پانی جو ہے اس کا انٹیک بہت زیادہ رکھا جائے، ہمارے سارا اندر سے ڈیٹاکس ہو رہا ہے اس سارے کو پھر فلش آؤٹ ہو جائے ساتھ ہی ساتھ نا۔ ابھی تو بلکہ ریسرچ آئی کہ ایون جن لوگوں کو کینسر ہے تو ان کے لیے کوشش ہوتی ہے کہ ان کو نیچرل وے میں بخار ہو، کیونکہ جب بخار ہوتا ہے وہ کینسر سیلز کو بھی مار دیتا ہے۔ آپ کا بخار جب 100 سے اوپر ہوتا ہے، 102 ہے، 103 ہے، تو وہ کینسر سیلز کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ ایک ریسرچ میں دیکھ رہی تھی کہ کینسر والے مریضوں کو ایسی جگہوں پہ رکھا کہ جہاں پہ ان کو مچھر تھے اور مچھر کاٹے، اور ان کو تاکہ ملیریا ہو جائے، تو ملیریا بخار ہو جائے، تاکہ اس بخار کی وجہ سے ان کا کینسر جو ہے وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہو جائے۔ باقی ملیریا کو تو بعد میں ٹھیک کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا باڈی میں ایک پورا میکانزم ہے جو باڈی کو ٹھیک کرتا ہے، خود بخود باڈی کو ہیل کرتا ہے، اور ہم اس میں اگر انٹرفیئر نہ کریں تو، اور ہم اس پورے کے پورے سسٹم کو ڈیمیج کرتے ہیں کیمیکل جو ہے وہ کھا کے، کیمیکل ڈائٹ کھا کے، کیمیکل دوائیاں کھا کے، تو پھر وہ جو ہے ہماری باڈی جو ہے اس کے بارے میں ری ایکٹ کرتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں ہمارا جسم اور ہمارے جسم کے اندر جو پورا سسٹم بلڈ کا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، جو بلڈ کے ہماری نسیں ہیں، وینز ہیں ہماری، پھر آرٹری ہے، پھر ہماری جو ہے وہ ویسلز ہیں، تو وہ سب اگر ہم دیکھتے ہیں اس کو مائکروسکوپ میں تو وہ بالکل اسی طرح جس طرح یہ درخت ہوتے ہیں۔ آپ کوئی بھی درخت پلانٹس دیکھیں، بالکل جو زمین کے اندر ان کی جڑیں ہیں، جس طرح وہ جڑیں پھر وہ پوری درخت میں جا رہی ہیں، اور وہ پوری شاخیں ہیں، جس طرح یہی سارا سسٹم ہے ہماری باڈی کا۔ وہ پائپس بنے ہوئے ہیں، پائپ کے ذریعے جو ہے وہ بلڈ سب جگہ جا رہا ہے اور وہاں سے سپلائی ہو رہی ہے، اور وہ تو ہماری باڈی کا بھی فائدہ صحت کس میں ہوئے گی؟ انہی پلانٹس میں، کیونکہ یہ اور ہماری جسم ایک ہی طریقے سے کام کر رہے ہیں اور ایک ہی ان کی جو ہے وہ خوراک بھی ہے۔ تو جتنا زیادہ
زیادہ ہم نیچرل خوراک کے قریب رہیں گے تو اتنا انشاءاللہ ہماری جو ہے وہ صحت رہے گی. اب آپ دیکھیں کہ باہر ماحول ایسا ہو رہا ہے, اتنی پولوشن ہے, بارشیں نہیں ہو رہی, دھواں اتنا زیادہ ہے, فیکٹریوں کے دھوئیں ہیں, گاڑیوں کے دھوئیں ہیں, پھر ابھی تو مختلف سموگ ہے. تو یہ سب ایک ان نیچرل انوائرمنٹ جو ہم نے خود کریٹ کر لیا اپنی لیے نقصان دہ کر کے, تو یہ سب چیزیں ہمیں افیکٹ کرتی ہیں, ہمیں بیمار کر رہی ہیں. اس کے لیے پھر ہمیں واپس اپنی نیچرل زندگی میں آنا پڑے گا, تو ہی ہماری جو ہے وہ جتنی بھی زندگی ہے وہ ہم صحت سے گزار سکیں گے. جزاک اللہ خیر.